دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ اگر آپ خلا سے زمین کے جنوبی حصے کو دیکھیں تو اس میں سفیدی ہی سفیدی نظر آئے گی، یا اگر زمین پر رکھے ہوئے ایک فٹ بال کے سائز کے گلوب کا مشاہدہ کریں تو اس کے ساؤتھ پول پر یعنی نچلے حصے پر ٹینس بال کے سائز کے برابر ایک دھبا نظر آئے گا۔ یہ سفیدی اصل میں دنیا کا 5واں بڑا بر اعظم اور دنیا کا سب سے بڑا برفانی صحرا انٹارکٹیکا ہے۔ ہماری زمین کا یہ حصہ کب اور کیسے وجود میں آیا؟ یہ بر اعظم کیا امریکہ یا کسی اور ملک کے کنٹرول میں ہے؟ اس کی جیو پولیٹیکل یا جغرافیائی لحاظ سے اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ علاقہ ہمیشہ سے ایسا ہی برفستان تھا، اور کیا اس کی برفیں آئندہ کبھی پگھلیں گی بھی، یا یہ ایسا ہی رہے گا؟ ہم اس ویڈیو میں یہ سب جانتے ہیں۔ زمین کا یہ حصہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ آج سے کروڑوں سال پہلے زمین کا یہ جنوبی حصہ سپر کنٹیننٹ گونڈوانا پر مشتمل تھا، جس میں موجودہ دور کے بر اعظم افریقہ، بر صغیر اور جنوبی امریکہ شامل تھے۔ آج سے تقریباً 2.5 کروڑ سال پہلے زمین کا یہ ٹکڑا گونڈوانا کے باقی حصوں کی طرح الگ ہو گیا اور موجودہ بر اعظم انٹارکٹیکا وجود میں آیا۔ بر اعظم آسٹریلیا، جنوبی امریکہ، افریقہ اور بحر ہند اور بحر الکاہل کے درمیان گھرا ہوا یہ بر اعظم تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس کا تقریباً 98% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ برف کی اس پرت کی اوسط موٹائی تقریباً 2 کلومیٹر ہے۔ اس علاقے کا اوسط سالانہ درجہ حرارت تقریباً -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ 1983 میں یہاں کم ترین درجہ حرارت -89 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہاں پر اوسط سالانہ بارش 10 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ ہمارے سیارے زمین پر موجود کل برف کا 90% اور کل صاف پانی کا تقریباً 70% حصہ اسی بر اعظم انٹارکٹیکا میں پایا جاتا ہے۔ سخت ترین موسمی حالات اور دور دراز واقع ہونے کی وجہ سے یہ خطہ صدیوں تک انسانی پہنچ سے دور رہا، لیکن 19ویں صدی کے اوائل میں مختلف ممالک نے انٹارکٹیکا کے مختلف علاقوں پر اپنا کلیم شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس بر اعظم کی کھوج لگانا اور اس خطے پر مسلسل موجود رہنا کچھ اس طرح کے دلائل تھے جن کی بنیاد پر مختلف ممالک اس پر اپنا استحقاق سمجھتے تھے۔ سب سے پہلے 1909 میں برطانیہ نے انٹارکٹیکا کے مختلف علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ 20ویں صدی کے وسط تک انٹارکٹیکا کے مختلف علاقوں میں اپنی ملکیت کا کلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 7 ہو گئی تھی، جن میں ارجنٹائن، آسٹریلیا، چلی، فرانس، نیوزی لینڈ، ناروے اور برطانیہ شامل تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بہت سے ممالک انٹارکٹیکا میں مہم جوئی کر رہے تھے، جن میں امریکہ اور جرمنی پیش تھے۔ دسمبر 1938 میں جرمنی نے انٹارکٹیکا کی طرف ایک مشن روانہ کیا، جس کا مقصد انٹارکٹیکا میں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں پر جرمنز اپنی ملکیت کا کلیم کرنے کے علاوہ ویل آئل کے حصول کے لیے ایک اسٹیشن بھی قائم کر سکیں۔ ویل آئل اس زمانے میں ایک اہم ترین را مٹیریل تھا۔ جرمنز کچھ عرصہ بعد اپنے عارضی کیمپس ختم کر کے انٹارکٹیکا سے چلے گئے تھے۔ امریکہ کی نظر انٹارکٹیکا پر 19ویں صدی کے وسط ہی سے تھی۔ امریکی مشنز اس بر اعظم پر تب ہی سے آ جا رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتح کے بعد اس بر اعظم کو کنٹرول کرنے کی کشمکش مزید شدید ہوتی چلی گئی۔ جرمنی شکست کے بعد اب ظاہر ہے اس دوڑ سے باہر ہو چکا تھا اور برطانیہ بھی اپنی سپر پاور کی حیثیت کھو چکا تھا۔ ملکیت کے ان تنازعات کے حل کے لیے 1958 میں 12 مختلف ممالک کے سائنسدانوں نے تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر مل کر ریسرچ کرنے کے لیے اس دور دراز بر اعظم کا رخ کیا۔ انہوں نے اس ریسرچ کے دوران نہ صرف اس سیارے یعنی زمین کے لیے انٹارکٹیکا کی اہمیت کو اجاگر کیا، بلکہ مختلف ممالک کے تعاون سے اس پر مشترکہ گورننس پر بھی زور دیا۔ اگلے سال 1 دسمبر 1959 کو یہی 12 ممالک واشنگٹن میں ملے اور ایک معاہدے پر دستخط کیے، جسے انٹارکٹک ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کا بنیادی مقصد انٹارکٹیکا کو سائنٹیفک ریسرچ کے لیے مختص کرنا اور یہاں پر امن قائم کرنے کے علاوہ ہر طرح کی ملٹری ایکٹیویٹیز پر پابندی لگانا تھا۔ ہر ملک کو یہاں پر سائنٹیفک ریسرچ قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی اور مختلف ممالک کے کیے گئے ملکیت کے تمام دعووں کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔
تو دوستوں ہمارے سوال کہ انٹارکٹیکا کس کی ملکیت ہے کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس کا اکیلے مالک نہیں ہے، بلکہ وہی 12 ابتدائی ممالک جنہوں نے انٹارکٹک ٹریٹی پر دستخط کیے تھے اب بڑھتے بڑھتے 54 ممالک بن چکے ہیں۔ ان سب کا اس خطہ پر مشترکہ کنٹرول ہے۔ ان 54 ممالک کو مزید 2 گروپس یعنی کنسلٹیٹیو گروپس جن کی تعداد 29 ہے اور نان کنسلٹیٹیو گروپس جن کی تعداد 25 ہے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کنسلٹیٹیو گروپس میں شامل ممالک باقاعدہ ریسرچ کرنے اور مختلف فیصلے کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، جبکہ نان کنسلٹیٹیو گروپ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ پاکستان اسلامی ممالک میں وہ پہلا ملک تھا جس نے انٹارکٹیکا پر اپنا مشن بھیجا تھا۔ 1991 سے 1993 تک پاکستان اس خطے میں 2 سائنٹیفک اسٹیشنز جناح انٹارکٹک اسٹیشن 1 اور 2 اور ایک موسمیاتی اسٹیشن جو کہ اقبال آبزرویٹری کے نام سے جانا جاتا ہے قائم کر چکا تھا۔ پاکستان 15 جون 1992 کو سائنٹیفک کمیٹی آن انٹارکٹک ریسرچ کا ایسوسی ایٹ ممبر بھی بن گیا تھا، لیکن پاکستان ابھی تک اس کمیٹی کا فل ممبر نہیں بن سکا۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت 1984 سے ہی اس ادارے کا فل ممبر ہے اور اس کا ریسرچ پروگرام بھی کافی ایڈوانس سٹیج پر ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں چائنا کے ساتھ مشترکہ طور پر پھر سے انٹارکٹیکا کی طرف اپنے سائنسدانوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی پاکستان کے انٹارکٹیکا سے متعلق ریسرچ پروگرامز کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان بھی اب انٹارکٹیکا میں اپنی مستقل بیس بنانے کا خواہاں ہے، جو کہ سائنسدانوں کے وہاں سارا سال موجود رہنے اور سائنسی تحقیق کرنے میں مزید معاون ثابت ہوگا۔ اس براعظم کی کوئی مستقل آبادی نہیں ہے، بلکہ یہاں رہنے والے مختلف ممالک کے سائنسدان ہیں جن کی تعداد گرمیوں میں 5000 اور سردیوں میں گھٹ کر 1000 رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹارکٹیکا کا اپنا کوئی ٹائم زون بھی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے اپنے ٹائم کا حساب رکھتے ہیں۔ خشک، سرد اور خطرناک موسمی حالات ہونے کے باوجود یہ حصہ نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بلکہ اب تک کی دریافت کے مطابق یہ 60 مختلف نایاب نسل کے پرندے اور جانوروں کا مسکن بھی ہے، جن میں پینگوئنز اور ویل سیلز شامل ہیں۔ انٹارکٹیکا کا یہ خطہ اپنے اندر 400 سے زائد سب گلیشیل جھیلیں بھی سموئے ہوئے ہیں۔ دوستو، جب انٹارکٹیکا کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں پینگوئنز کا خیال لازمی آتا ہے، جیسے پینگوئنز اور انٹارکٹیکا لازم و ملزوم ہوں۔ دنیا میں پائے جانے والی 17 مختلف نسل کی پینگوئنز میں سے 8 کا مسکن انٹارکٹیکا ہے۔ پینگوئنز پرندے ہیں لیکن یہ اڑ نہیں سکتے۔ انٹارکٹیکا میں پائے جانے والے پینگوئنز میں سب سے نمایاں نسل ایمپرر پینگوئنز کی ہے۔ فیمیل ایمپرر پینگوئن صرف ایک ہی انڈا دیتی ہے، جسے وہ انکیوبیشن کے لیے میل پینگوئن کے حوالے کر کے خود خوراک کے حصول کے لیے نکل جاتی ہے۔ میل پینگوئن تقریباً 65 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے انڈے پر موجود رہتا ہے اور اپنا تقریباً 45% وزن کھو دیتا ہے۔ فیمیل پینگوئن کے واپس آنے پر یہ خوراک کے حصول کے لیے نکل جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں کسی قسم کے درخت نہیں پائے جاتے، البتہ 2 مختلف قسم کے فلاورنگ پلانٹس یہاں پر موجود ہیں۔ سائنسدانوں کو تحقیق کے دوران الیگزینڈر آئی لینڈ کے ایک حصہ سے درختوں کے فاسلز ملے ہیں۔ ان فاسلز پر تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے یہ درخت یہاں موجود تھے، جن کی لمبائی تقریباً 7 میٹر تک تھی۔ 2011 میں سائنسدانوں نے فٹ بال کے سائز جتنا انڈا انٹارکٹیکا میں دریافت کیا، جس کے بارے میں یہ قیاس کیا گیا کہ یہ موساسورس نامی ایک جانور کا ہو سکتا ہے۔ اس انڈے کے فوسلز پر ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ آج تک دریافت ہونے والے انڈوں میں یہ سب سے بڑا انڈا ہے۔ سائنسدانوں نے اس انڈے کی خصوصیات کا 259 مختلف قسم کے ریپٹائلز کے انڈوں سے موازنہ کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کسی ایسے جاندار کا انڈا ہو سکتا ہے جس کی لمبائی 23 فٹ یا 7 میٹر تک ہوگی۔ نتیجہ یہ نکالا گیا کہ یہ انڈا ممکنہ طور پر موساسارس کا ہی ہو سکتا ہے، جو آج سے تقریباً 66 ملین سال قبل اس خطے پر آباد تھے۔ موساسارس کا اوسط وزن 14,000 کلو گرام ہوا کرتا تھا،
درخت کے فوسلز اور موساسارس کے انڈے کا ملنا یہ دو ایسے شواہد ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انٹارکٹیکا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ یہاں پر آج سے کروڑوں سال پہلے زندگی موجود تھی۔ بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انٹارکٹیکا میں موجود برف ہر سال تقریباً 0.2 انچ تک پگھل رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ سالوں میں برف پگھلنے کی وجہ سے سمندر کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو سکتی ہے۔ اگر انٹارکٹیکا میں موجود ساری برفیں پگھل جائیں تو سمندر کی سطح 230 فٹ تک بلند ہو سکتی ہے۔ شاید کروڑوں سال بعد انٹارکٹیکا کی ساری برفیں پگھل جائیں اور یہاں پر زندگی پھر سے جنم لے، شاید۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔